صدیوں پرانی بات ہے، بغداد کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان حمزہ اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حمزہ نہایت نیک دل، ایماندار اور دیندار لڑکا تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت ضرور کرتا تھا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلاتے ہوئے حمزہ کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے زمین کھود کر دیکھا تو وہاں ایک پتھر کی تختی نکلی جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا: جو اللہ پر توکل کرے اس غار کا راز پالے گا۔ نیچے ایک تیر کا نشان تھا جو قریبی پہاڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حمزہ کو حیرت ہوئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اگلی صبح وہ وضو کر کے قرآن پڑھ کر پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا جہاں تیر کا رخ تھا۔ وہاں واقعی ایک پرانا سا غار تھا جس کے منہ پر جھاڑیاں اور کانٹے اگے ہوئے تھے۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ آواز غار کے اندر سے آ رہی تھی۔ حمزہ نے دل مضبوط کیا اور بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھا۔ غار کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اچانک دیوار پر ایک آیت چمکنے لگی: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حمزہ نے حوصلہ کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اچانک ایک بڑی چٹان کے پیچھے ایک شخص بندھا ہوا ملا، کمزور، لاغر اور زخمی۔ حمزہ نے فوراً اسے آزاد کیا۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا: میں خلیفہ کا درباری تھا، ایک ظالم وزیر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر یہاں قید کروا دیا۔ صدیوں سے میں یہاں ہوں، اللہ نے تمہیں میری رہائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ حمزہ نے اسے کندھے پر اٹھایا اور غار سے باہر نکلا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ درباری نہیں بلکہ خلیفہ ہارون الرشید کا خاص مشیر تھا، جو کئی سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کی گواہی پر ظالم وزیر کو سزا ملی اور حمزہ کو انعام کے طور پر زمینیں، خزانے اور خلیفہ کی طرف سے عزت دی گئی۔ لیکن حمزہ نے وہ سب کچھ لینے کے بجائے صرف اتنا کہا: مجھے وہی چیز کافی ہے جو میرے رب نے میرے دل میں ڈالی، سچائی اور ایمان کا سکون۔ دوستو، ایسے ہی خوبصورت کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔